السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تیشا کوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ 2 دن تک ایمان کے بخار میں شدت رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس دوران تاشا جب بھی اس کے سامنے آتی اسے خونخوار نظروں سے دیکھتی، وہ اس کی گھوریوں کو یوں نظر انداز کرتا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ جیسے تیسے کر کے اس نے سراسف والا پیپر دے دیا تھا۔ اس کے بعد کے سبجیکٹس آسان تھے، مشکل مرحلہ تو طے ہو ہی گیا تھا۔ اب پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان کا آخری پرچہ تھا۔ پیپر ختم کر کے وہ چاروں آگے پیچھے ہی باہر نکلے اور پھر اپنی اپنی بائک پر بیٹھ کر شہر گھومنے نکل پڑے۔ امتحانات کی ٹینشن سے آزادی کو وہ سردی میں بھی بائک اڑاتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا، جس کی وجہ سے بعد میں اسے پھر زکام ہو جانا تھا۔ 1 گھنٹہ سڑکوں پر بائک دوڑانے کے بعد انہوں نے ایک جگہ منتخب کی اور اس پرآسائش کلب بما ریستوران میں داخل ہوئے، جو کچھ عرصہ قبل ہی کھلا تھا۔ دن کے کھانے کا وقت تھا۔ پہلے آرڈر کر کے انہوں نے اچھا سا کھانا کھایا، پھر شیشہ منگوا لیا۔ یہاں انہیں کسی نے دیکھنا تھا جو کسی کو ڈر ہوتا، مگر جب مصیبت آئی ہو تو بتا کر نہیں آتی۔ ایمان اور اس کے دوستوں کے ٹیبل سے چند فٹ دور ایک ٹیبل پر 6 لڑکیاں بیٹھی تھیں، جن میں سے ایک تاشا بھی تھی۔ ایمان کو شیشہ پیتے اور دھواں اڑاتے دیکھ کر اس نے ڈھیروں تصویریں لی تھیں۔ کچھ تصویروں میں اس کا نیم رخ تھا، مگر گھر والے آسانی سے پہچان سکتے تھے کہ وہ ایمان ہی ہے، اور جو نہیں پہچانتے تو وہ اس کے دوستوں کو تو ضرور پہچان جاتے۔ تاشا نے اس کے نظر آتے ہی خود کو لڑکیوں کے جھرمٹ میں چھپا لیا تھا۔ ایمان اور اس کے دوستوں کا اس کی جانب دھیان نہیں تھا۔ کھانا کھا کر واپس میں اپنے گپ میں مصروف تھے جب چند لڑکیوں کی مدھر ہنسی کی آوازیں پورے ریستوران ایریا میں گونجی۔ سب نے غیر ارادی طور پر اس جانب دیکھا۔ ایمان نے شیشہ پیتے پیتے ایک سٹائل سے دھواں نکالتے ہوئے اپنا رخ اس جانب موڑا۔ زوردار کھانسی کا دورہ اسے ایک دم ہی پڑا تھا۔ لڑکیوں کی اوٹ میں اسے تاشا کا نیم رخ نظر آ گیا تھا۔ مارے گئے، ایمان کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری جانب موڑا تاکہ تاشا اسے دیکھ نہ سکے، مگر اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسے بوکھلاتا ہوا دیکھ کر باقیوں کو بھی تشویش ہونے لگی۔ تاشا، ایمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس جانب اشارہ کیا جہاں تاشا بیٹھی تھی۔ کہاں ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہی۔ جنید اچک کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو ایمان نے اسے کندھے سے کھینچ کر سیدھا کیا۔ تو اس طرف مت دیکھ، میں جا رہا ہوں، تم لوگ بل کلیئر کر کے آ جانا۔ اس نے جلدی جلدی چابیاں اور والٹ اٹھایا اور جیبیں اڑستا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ تاشا نہایت اطمینان سے بیٹھی تھی اور یہ بات ایمان کو مزید پریشان کر رہی تھی، ورنہ اسے یوں دیکھ کر وہ کوئی تو ریئیکشن دیتی۔ وہ سیدھا گھر آیا، اپنے کپڑے تبدیل کیے اور اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے پانی سے ہی نہا بھی لیا۔ برش کرنے کے بعد وہ منہ میں الائچی سپاری ڈال کر چبانے لگا۔ اسے فکر لگی تھی کہ اگر تاشا نے اسے شیشہ پیتے ہوئے دیکھ لیا اور گھر آ کر عمر یا حمید احمد کو شکایت لگا دی تو۔ ویسے بھی وہ اس کی پچھلے ہفتے والی حرکت کا بدلہ لینے کے لیے مچل رہی تھی۔ اب تو اسے بہت اچھا موقع مل گیا تھا۔ ایمان نے اپنی طرف سے سارے حفاظتی اقدامات کر لیے تھے۔ تاشا کی واپسی شام کو ہوئی تھی، مگر رات کے کھانے تک اس نے ایسا کوئی تاثر ظاہر ہی نہیں کیا تھا کہ وہ ایمان کو وہاں دیکھ چکی تھی۔ ایمان کو اندر ہی اندر تھوڑا سا شک بھی تھا کہ اس نے دیکھا نہیں ہوگا، ورنہ تاشا اور سکون سے بیٹھ جائے، امپاسبل۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو سبھی ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھنے لگے۔ سب سے آخر میں تاشا آئی تھی۔ ایمان کے سامنے والی کرسی پر عائشہ تھی، وہ عائشہ کے برابر بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران تاشا نے سرسری انداز میں پوچھا، عمر بھائی، کیا آپ نے کبھی شیشہ ٹیسٹ کی ہے؟ ایمان کو بڑی زور کا اچھو لگا تھا۔ وہ کھانستے کھانستے سینہ مسلنے لگا۔ عائشہ نے فوراً پانی کا گلاس اسے پکڑایا تھا۔ اس نے ایک ہی گھونٹ میں سارا گلاس خالی کر کے میز پر رکھ دیا اور تاشا کو ایک گھوری دی۔ تاشا اس کے رد عمل سے جی بھر کر محظوظ ہوئی تھی۔ نہیں، ایسی فضول چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں جو صحت کا بھی نقصان کریں اور پیسے کا بھی، عمر نے کھاتے کھاتے عام سے انداز میں کہا تھا، مگر ایمان کی دھڑکن کی رفتار مزید سپیڈ پکڑ چکی تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے تاشا کو پاؤں مارا۔ تاشا نے ٹھوکر لگنے پر اس کی جانب دیکھا تو وہ نظروں ہی نظروں میں نامحسوس طریقے سے اسے خاموش رہنے کا کہہ رہا تھا۔ تاشا کے ہونٹوں پر کمینی مسکراہٹ ابھری۔ اور اگر کوئی گھر والوں سے چھپ کر شیشہ پینے لگے تو؟ اس نے انتہائی معصومیت سے سوال کیا تھا۔ ایمان کو اس کے سر پر 2 سرخ رنگ کے شیطانی سینگ نمودار ہوتے نظر آئے۔ اس نے بے اختیار کھانے سے ہاتھ کھینچا اور گھبراہٹ دور کرنے کے لیے پانی کا گلاس بھرنے لگا۔ کس نے کی ہے یہ حرکت؟ عمر کے اتنے ڈائریکٹ سوال پر تاشا ذرا سا تھمی۔ ایمان کے پانی انڈیلتے ہاتھ کانپے اور دل تو جیسے ایک دم پاتال میں ڈوبتا چلا گیا۔ عمر کی نظروں کا رخ ایمان کی جانب تھا جو اس کی بوکھلاہٹ میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ایمان کی نظریں پانی کے گلاس پر تھیں، مگر اسے عمر کی نظریں خود پر بہت گہری محسوس ہو رہی تھی۔ میری ایک دوست کے بھائی نے، اسے گھر والوں کی طرف سے اجازت نہیں تھی تو وہ چھپ چھپ کر ایسے کام کرتا تھا، پھر ایک دن پکڑا گیا۔ تاشا نے اصل بات چھپانے کے ساتھ ساتھ ایمان کو ڈراوا بھی دے دیا تھا۔ اگر اس کے گھر والے عقل مند ہوئے تو ایسے لڑکے کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیں گے، یا کم از کم اس پر نظر رکھیں گے۔ آج کل کی جنریشن تو بالکل ہی ہاتھوں سے نکل چکی ہے، عمر نے ایمان کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ایمان نے ایک لمحے کے لیے بھی عمر سے نگاہ نہیں ملائی تھی اور خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ نوالا لے کر اس نے یوں ہی سامنے دیکھا، مگر پھر تاشا نے ایمان کو جن کھوجتی نظروں سے دیکھا تھا، ایمان کا دل چاہتا یا خود کہیں غائب ہو جائے یا تاشا کو غائب کر دے۔
شکر تھا کہ اس نے مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مگر ایمان کے سر پر وہ ٹکنگ ٹائم بام باندھ چکی تھی جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ وہ سب کے کھانا کھا چکنے کے بعد وہیں بیٹھا رہا، یہاں تک کہ تاشا اٹھ کر کمرے میں چلے گئی۔ ایمان اٹھ کر عائشہ کے پیچھے گیا۔ یار بات سنو، ایک ہیلپ چاہیے۔ وہ کمرے میں پہنچی تو ایمان اس کے پیچھے آ کر رکا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ اس نے رخ ایمان کی جانب موڑ لیا۔ تاشا نے مجھے شیشہ پیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کھانے کے وقت وہ جس دوست کے بھائی کا ذکر کر رہی تھی وہ میں ہی تھا، کہہ کر اس نے خشک ہوتے لبوں پہ زبان پھیری۔ کیا تم نے شیشہ پینا شروع کر دیا؟ عائشہ نے تقریباً شوق کے عالم میں اسے دیکھا۔ شروع نہیں کیا، بس دوسری باری منہ لگایا تھا۔ وہ انگلی سے سر کی پشت کو جاتے ہوئے خجالت سے بولا۔ دوسری بار؟ عائشہ کی ہلکی سے ٹھیک نما آواز کمرے میں گونجی۔ ایمان تم کیا کرتے پھر رہے ہو؟ عمر بالکل ٹھیک نظر رکھتا ہے تم پر، پھر بھی تمہارا یہ حال ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے نا یہ کتنی خراب چیز ہے، بابا جان کو بھی پسند نہیں ہے، ان کو پتہ چلا تو تمہاری ٹانگیں توڑ دیں گے۔ عائشہ کو جسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ شیشہ پینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، مگر ایمان کا شیشہ پینا بالکل بھی عام بات نہیں تھی۔ پتہ ہے، اس لیے تمہارے پاس آیا ہوں مدد مانگنے، وہ مسکینی طاری کی منت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ عائشہ کو اس پہ ترس آنے لگا۔ میں کیا مدد کروں تمہاری؟ اس نے سینے پہ بازو لپیٹے۔ تاشا کو سمجھاؤ اپنا منہ بند رکھے، بھیا کو شک ہو گیا، مجھے بچا لو عائشہ۔ اس نے عائشہ کے ہونٹوں دونوں ہاتھ پکڑ کر ڈرامائی انداز میں کہا۔ عائشہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ اچھا میں اسے کہہ دوں گی، لیکن تم بھی احتیاط کیا کرو، ایسے کام ہی کیوں کرتے ہو جن سے تمہیں جان کا خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ عائشہ نے مزاحیہ انداز اپنانے کی کوشش کی۔ کیا کروں یار، تمہارا بھائی ہے اتنا گڈ لکنگ، لڑکیاں تو لڑکیاں مصیبتیں بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر خود آتی ہیں میرے پاس، وہ اپنا دھیان میں ایک ادا سے کہہ رہا تھا۔ جب اسی وقت تاشا بھی وہاں پہنچ گئی۔ ایمان کے مسکراتے لب ایک دم سنجیدگی میں ڈھلے تھے اور وہ زیر لب بڑبڑایا۔ لو، مصیبت کا نام لیا اور آ گئی۔ مجھے کچھ کہا؟ تاشا نے یوں ظاہر کیا جیسے سن لیا۔ ایمان نے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجا لی۔ میری کیا مجال جو آپ کی شان میں گستاخی کر سکوں، محترمہ تاشا کرمداد خان، اسے کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا، میں نے گستاخی کا تو نام ہی نہیں لیا تھا۔ تاشا نے ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تو ایمان نے بھی جواباً تیوریاں چڑھا کر اسے گھورا۔ تم کھانے کے دوران بھیا سے کیا کہہ رہی تھی؟ عائشہ کی موجودگی میں ایمان کا کافی سہارا تھا، اس لیے اس نازک صورتحال میں بھی اس نے تاشا کو آنکھیں دکھانے کا رسک لے لیا تھا۔ آج صرف کہا ہے، کل ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ تاشا نے بھی اسے جواباً آنکھیں دکھائیں۔ ثبوت؟ بڑھیا ہے شرلاک ہومز، اس نے مذاق اڑایا۔ تاشا نے فون گیلری سے اس کی تصویریں نکال کر اسکرین اس کے سامنے کی تو ایمان کا ایک دم رنگ اڑا۔ اس نے صورت سے فون پکڑنے کی کوشش کی تو تاشا نے ہاتھ پیچھے چھپا لیے۔ ایمان نے غصے سے اسے گھورا اور اس کے قریب ہو کر پشت سے فون جھپٹنے کی کوشش کی تو وہ کمرے میں دوسری طرف کو بھاگی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہارا بھائی پڑھائی اور یونیورسٹی کے بہانے باہر کیا کیا گل کھلا کر آتا ہے؟ وہ عائشہ سے مخاطب تھی۔ ایمان تاشا سے فون جھپٹنے کی پوری کوشش کر رہا تھا مگر وہ اس سے بچتے ہوئے کمرے میں یہاں وہاں بھاگ رہی تھی۔ وہ بھاگتے بھاگتے عائشہ کے بیڈ پر چڑھ گئی۔ ایمان اسے گھیرتے ہوئے بیڈ کی ایک طرف کو ہو گیا۔ وہ دوسری جانب سے اتر کر عائشہ کو پکڑ کر اس کے پیچھے چھپنے لگی۔ ایمان عائشہ کے آگے اور تاشا اس کے پیچھے تھی۔ وہ دونوں کے بیچ میں سینڈوچ بن گئی تھی۔ رک جاؤ دونوں، کمرے کو پلے گراؤنڈ بنا دیا۔ عائشہ نے ڈپٹتے ہوئے ایمان کا بازو پکڑ کر روکا اور دوسری جانب تاشا کو اپنے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا۔ اس نے ایمان کے تیور دیکھتے ہی پھر سے اپنا فون والا ہاتھ دوسری جانب کر لیا تھا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہو لیکن ابھی تک بچوں والی حرکتیں کرتے۔ اس نے مصنوعی غصے سے دونوں کو گھورا۔ اسے بولو میری تصویریں ڈیلیٹ کرے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایمان نے تاشا کو گھوریاں دیتے ہوئے عائشہ سے کہا تھا۔ اچھا تو میں کروں گی تمہارے ساتھ۔ تاشا بھی کہاں اس کی دھمکی میں آنے والی تھی۔ تاشا کیا ہے تصویر میں، دکھاؤ مجھے، عائشہ نے پوچھا تو تاشا نے ایمان کے ہاتھوں سے اپنا فون بچاتے ہوئے تصویر اسے بھی دکھا دی، ہاتھ میں پائپ پکڑے اور منہ سے دھواں نکالتے ہوئے۔ بلا شبہ وہ ایمان احمد خان ہی تھا۔ عائشہ نے پہلے ایمان کو دیکھا اور پھر تاشا کو۔ آئندہ ایسے کاموں سے دور رہو گے تم، بڑی بہن ہونے کے ناطے اس نے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تھا اور اس نے بھی اچھے بچوں کی طرح سر ہلا دیا تھا۔ پوری کوشش کروں گا لیکن اس کو بھی بولو ابھی تصویریں ڈیلیٹ کریں۔ اس نے پھر عائشہ کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ عائشہ نے تاشا کی طرف رک کیا۔ ڈیلیٹ کر دو اس کی تصویریں، اگر بابا جان یا عمر نے دیکھ لینا تو اس بیچارے کا بھرتا بن جائے گا۔ عائشہ نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تصویریں تو ڈیلیٹ نہیں میں کروں گی، لیکن اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کا بھرتا نہ بنے تو اسے بولو میری ایک شرط مانے۔ تاشا نے بدلہ لینے کا پورا پلان بنایا ہوا تھا، اتنی آسانی سے کیسے جانے دیتی؟ کون سی شرط؟ عائشہ نے پوچھا۔ وہ کیا کہتے ہیں، بھلا سا نام ہے اس کا۔ تاشا نے زور دے کر سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ ہاں یاد آیا، غلام۔ اسے کہو 1 مہینہ میرا ملازم بن کے رہے، جو میں کہوں گی جب کہوں گی بلا چوٹ چرا کیے مانے گا، ورنہ میں ماموں کو نہ صرف اس کے عظیم کارنامے بتاؤں گی بلکہ یہ سارے ثبوت بھی دکھاؤں گی۔ ایمان کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ تاشا کی چالاکی پر وہ دل ہی دل میں اسے چھت سے گرانے، گاڑی کے نیچے دینے، ریل کی پٹڑی پر باندھنے اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کر چکنے کا سوچ چکا تھا۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تاشا مزے سے دونوں بازو سینے پر لیٹے اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے منظور نہیں، وہ دانت پیس کر گھرایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر میں ابھی جاتی ہوں ماموں کے پاس۔ وہ دروازے کی طرف بڑھنے لگی تو ایمان نے اس کا راستہ روکا۔ رکو یار، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہے۔ جو بھی ہے میری شرط منظور ہے تو بتاؤ ورنہ۔
اس نے فون اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایمان نے جھپٹنے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم پیچھے کیا۔ اور یہ مت سوچنا کہ فون سے ڈیلیٹ کر دو گے تو ثبوت مٹ جائیں گے۔ تو صرف تصویریں ہی نہیں، ویڈیو بھی ہے میرے پاس لیپ ٹاپ میں۔ اور اس نے پھر ادھورا جملہ چھوڑا۔ ایمان نے دانت پیسے۔ اچھا ٹھیک ہے، مان لیتا ہوں تمہاری شرط، لیکن اگر بابا جان یا بھیا یا کسی اور کو اس بات کی بھنک بھی پڑی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں میں۔ بگاڑ تو تم میرا ویسے بھی کچھ نہیں سکتے، لیکن چلو تم سمجھ لو میں تمہاری دھمکی سے ڈر گئی ہوں۔ تاشا نے تپانے والی مسکراہٹ سے غصہ ضبط کرتے ہوئے ایمان کو دیکھا تھا۔ عائشہ خاموش تماشائی بنی ان کے مذاکرات دیکھ رہی تھی۔ کل سے کام پہ لگ جانا ملازم۔ ایمان کو اس کے طرز تخاطب پر غصہ تو بہت آیا، مگر خاموشی سے دانت پیستے ہوئے اسے گھورتا رہا۔ جب تم دونوں نے سب کچھ آپس میں طے کر ہی لیا تو جاؤ میرے کمرے سے، میرا ٹائم بھی ضائع کیا، چلو نکلو۔ عائشہ نے دونوں کو کمرے سے جانے کا کہا تو پہلے ایمان نکلا اور پھر تاشا کے سے فاتح کی طرح اٹھلاتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ ایمان اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا تھا۔ تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں ہے تم میں؟ اسے سنا کر بندر کیا جانے انسانیت کا سواد۔ تاشا نے منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کندھے اچکائے اور مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کل سے ایمان کی پریڈ شروع تھی، پیپر ختم ہو چکے تھے اور سب کو چند دنوں کی چھٹیاں تھیں۔ سردیوں کے دن تھے اور آج ایمان کا پہلا دن تھا۔ تاشا کی غلامی میں پتہ نہیں وہ اس سے کیا کچھ کروانے والی تھی۔ وہ دل ہی دل میں پریشان بھی تھا اور تاشا پہ غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر اس نے شیشہ پیتے ہوئے اسے دیکھ ہی لیا تھا تو بلیک میل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مگر تاشا نے اپنے نوٹس کا بدلہ بھی تو لینا تھا اس سے۔ رات کو وہ سکون سے سو بھی نہیں سکا تھا۔ صبح سویرے ایمان کے فون پر تاشا کی کال آ گئی۔ کمرہ سامنے تھا مگر ٹھنڈ سے نکلنے کی بجائے اس نے کال کرنا ہی بہتر سمجھا۔ ہیلو۔ اس کی غنودگی بھری آواز سن کر تاشا کو ایک پل کے لیے اس پر ترس آیا تھا، مگر شرط ہوتی ہے اور بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اٹھو اور میرے لیے نیم گرم پانی لاؤ کچن سے، مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ تاشا کا آرڈر سن کر اسے انتہا کا غصہ آیا تھا۔ خود جا کرو، ملازم نہیں ہو تمہارا، وہ غنودگی بھری غصیلی آواز میں بولا تھا۔ تاشا اگر غور کرتی تو اس کی مخمور آواز سن کر ہی اس کا دل پگھل جاتا، مگر تاشا نے فون کی اسکرین کو کاٹ کر کان سے ہٹا کر غصے سے گھورا اور پھر کال کاٹ دی۔ ایمان نے فون ایک طرف رکھ دیا۔ کچھ سیکنڈ بعد میسج کی بپ ہوئی۔ اس نے ایک آنکھ کھول کر میسج اوپن کیا تو اس کی شیشہ پیتے ہوئے دھواں اڑانے والی تصویر کے ساتھ 5 منٹ میں پانی لیا ورنہ یہ تصویر میں ماموں کو واٹس ایپ کر دوں گی کے الفاظ دے کر اس کی دونوں آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھیں۔ اس کی نیند ایسے بھاگی جیسے کسی نے بجلی کا کرنٹ لگایا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اچھا لا رہا ہوں جواب دے کر ٹھٹرتا ہوا رضائی کو ایک طرف دھکیل کر اٹھا اور پھر کمرے سے باہر نکلا۔ پہلے اس نے کچن میں جا کر پتیلی میں پانی بھرا اور پھر چولہا جلا کر اس پر رکھ دیا۔ جتنی دیر میں پانی گرم ہوتا رہا وہ ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر ٹھنڈ کم کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ پانی کو اس نے اتنا تو گرم کر ہی لیا تھا کہ کمرے میں لے جانے تک ٹھنڈا نہ، اور پھر ایک گلاس خود پی کر دوسرا گلاس بھی بھر لیا۔ سیڑھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے وہ کسی خیال کے تحت رک گیا۔ ایک شریر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر ابھری۔ اس نے ایک گھونٹ تاشا کے گلاس سے بھی پی لیا اور مسکراتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ کے اس کے کمرے کے باہر پہنچ کر اس نے ایک ہاتھ سے دروازے پر دستک دی تو اندر سے آ جاؤ کی آواز آئی۔ وہ نوب گھما کر دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ آپ کا پانی، انتہائی مؤدب انداز میں چہرے پر مکمل سنجیدگی طاری کے اس نے گلاس پیش کیا۔ تاشا نے پانی پی کر گلاس واپس اسے تھما دیا اور 10 کا نوٹ دراز سے نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ اس نے ناسمجھی سے نوٹ لے کر الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری ٹپ، اسی طرح محنت کرتے رہو گے تو ایک دن بہت ترقی کرو گے، اسے احسان جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ رضائی تان کر دوبارہ لیٹ گئی۔ ایمان نے اسے اس قدر حتیٰ آمیز سلوک کے تحت غصے سے نوٹ کو مروڑا اور پھینکنے لگا، مگر کسی خیال کے تحت اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ اس نے نوٹ کو سیدھا کر کے ٹراؤزر کی جیب میں ڈالے۔ ملازم نہیں ہو تمہارا، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ اس کے کمرے سے نکل گیا۔ ناشتے کے وقت سے لے کر دوپہر کے کھانے تک اس نے ایمان کو ایک ایک چیز کے لیے اٹھایا تھا، کبھی پانی یا کوئی اور چیز پکڑانے کے بہانے، تو کبھی لاؤنج میں بیٹھ کر میرا فون تو لے آؤ کمرے سے کہہ کر اس نے ایمان کو اچھا خاصا تنگ کیا تھا۔ ایک طرف ایمان کو اس پر غصہ بھی آ رہا تھا، مگر دوسری طرف وہ چپ چاپ ماننے کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ شام کے وقت تاشا کو ملائکہ کی کال آ گئی۔ 1 مہینے بعد اس کی بہن کی شادی تھی اور ان کے گھر پر روزانہ ڈھولکی کا پروگرام رکھا گیا تھا۔ ملائکہ نے اپنی سب سہیلیوں کو بلایا تھا۔ ایمان اس وقت اپنے لیپ ٹاپ پر مووی لگا کر بیٹھا تھا۔ صبح سے تاشا نے اسے اتنا تنگ کیا تھا کہ 2 گھنٹے کی مووی دیکھتے دیکھتے اسے 4 گھنٹے گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک صرف آدھی دیکھ پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور کچھ کپڑے اس کے بیڈ پر آ کر گرے۔ یہ پریس کر دو، شام کو میں نے پہن کر جانے ملائکہ کے گھر، اور دھیان سے پریس کرنا، اسے حکم دے کر وہ چلی گئی۔ ایمان منہ بنا کر اٹھا اور کپڑے اٹھایا آئرن سٹینڈ کی طرف آیا۔ عائشہ نے اسے تاشا کے کپڑے استری کرتے دیکھا تو ہنسنے لگی۔ اڑا لو تم بھی میرا مذاق اڑا لو، وہ دل برداشتہ سا منہ بنا کر بولا۔ عائشہ نے بمشکل اپنی امٹتی مسکراہٹ روکی۔ ادھر دو میں پریس کر دوں، تم سے نہیں ہوں گے، اسے کپڑوں سے مشقت کرتا دیکھ کر بولی تو ایمان نے تشکر سے اس کی جانب دیکھا۔ اللہ تم جیسی بہنیں سب کو دے، آمین۔ اس نے منہ اوپر کر کے دعا کی تو عائشہ کو بے اختیار اسے پیار بھی آیا اور اس کے انداز پر ہنسی بھی۔ جب تک وہ استری کرتی رہی وہ وہیں کھڑا اس سے باتیں کرتا رہا۔
تاشا تیار ہو گئی تو ایمان اسے ملائکہ کے گھر چھوڑنے گئے۔ 1 مہینے تک تاشا روزانہ صبح پانی کا گلاس لانے پر ایمان کو 10 روپے ٹپ دیتی تھی جو وہ چپ چاپ جیب میں ڈال لیتا تھا۔ پہلے دن کے بعد سے اسے ٹپ لیتے ہوئے غصہ نہیں آیا تھا۔ 15 دنوں بعد نئے سیمسٹر کی کلاسز شروع ہو چکی تھی، اس لیے زیادہ وقت گھر پر نہیں ملتا تھا، مگر پھر بھی تاشا نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ گھر تو گھر، یونیورسٹی میں بھی اس سے کیا کچھ نہیں کروایا تھا۔ کئی بار اس کے فرمائشی پروگرام کو پورا کرنے کی خاطر ایمان کو بہانہ بنا کر اپنی کلاس بھی چھوڑنی پڑی تھی۔ یونیورسٹی سے آ کر تھکن ہو جاتی تھی، مگر ڈھولکی کا ایک پروگرام بھی اس نے مس نہیں کیا تھا۔ اسے کسی چیز کی پابندی نہیں تھی سوائے اکیلے آنے یا جانے کے، اور اس وجہ سے ایمان کا سب سے زیادہ وقت اس کے پک اینڈ ڈراپ میں لگتا تھا۔ ماہین اور ملائکہ کئی بار اس کے گھر آ چکی تھیں۔ اگر وہ ساتھ ہوتی تو اس کے پک اینڈ ڈراپ سے ایمان کی جان چھوٹ جاتی تھی۔ مومنہ کی شادی تک وہ ایک دن چھوڑ کر ہر دوسرے دن شام کو 7 بجے تک اسے لے کر جاتا اور رات کو کبھی 11 اور کبھی 12 بجے اسے واپس لینے جاتا تھا۔ 1 مہینہ گزرا اور اس کی شرط کی مدت پوری ہو گئی تو ایمان نے سکون کا سانس لیا۔ تاشا کو افسوس ہونے لگا تھا کہ 1 مہینے کے بجائے اس نے 1 سال کا کیوں نہیں کہا۔ ایمان کو تنگ کر کے اسے مزہ بھی تو خوب آیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ